بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کون کون سے بڑے سیاسی انتخابی اتحاد بنے، ان کی کیا تاریخ ہے اور ان کے کیا نتائج مرتب ہوئے پاکستان کی سیاست پر، یہی ہمارا موضوع بحث ہے۔ اور تاریخ اور سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم مختلف سیاسی اتحادوں کی تاریخ پر مرحلہ وار نظر دوڑائیں گے اور جائزہ لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ پاکستان کے سیاسی اور انتخابی الائنس، اس سلسلے میں آج ہم دوسرے سیاسی الائنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یونائٹڈ فرنٹ کو ڈسکس کیا۔ آج کا جو سیاسی اتحاد ہے وہ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، NDF۔ یہ الائنس کب بنا، کیوں بنا، اس میں کون کون سی سیاسی جماعتیں شامل تھیں، اس کی لیڈرشپ کون سی تھی، اس سیاسی اتحاد نے پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کیا، تو یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر 1958 تک پاکستان میں سیاسی انتشار بڑھتا چلا گیا۔ پہلے آئین سازی میں تاخیر ہوئی، یہاں پر عام انتخابات نہیں کروائے گئے، جس کے نتیجے میں سیاسی طالع آزماؤں کو موقع ملا اور ملک میں 1958 میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ مارشل لا سے پہلے کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا کہ یونائٹڈ فرنٹ جو کہ ایسٹ پاکستان میں بنا، اس نے وہاں پر واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور جگتو فرنٹ کے نام سے یا یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے بننے والی یہ کیبنٹ کچھ ہی عرصے بعد انتشار کا شکار ہو گئی، اور وہاں کی جو صوبائی اسمبلی تھی وہاں پر لڑائی مار کٹائی اور حلڑ بازی شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی انتقال کر گئے، اسپیکر کی انسلٹ کی گئی، بہت سے اراکین زخمی ہوئے۔ اور یہ وہ سیاسی حالات تھے جن میں پھر صدر اسکندر مرزا نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا، اور یوں ملک میں پہلا مارشل لا لگا دیا گیا۔ جب مارشل لا لگا تو تمام سیاسی جماعتیں بین کر دی گئیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی، بہت سے جو سرکردہ سیاسی رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی رات ملک میں ایک طرح سے فوجی انقلاب آ گیا۔ اگرچہ اس وقت کے اخبارات دیکھیں تو حکومت یہی کہتی نظر آتی ہے کہ ملک میں فوجی حکومت نہیں ہے، اور چند دن کے بعد یہ سیاسی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ 23 اکتوبر کو اعلان کیا گیا کہ صدر ایک 10 رکنی کابینہ کا اعلان کر رہے ہیں، جس میں ایوب خان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور ان کے ساتھ 10 دیگر اراکین کو وفاقی وزیر مقرر کیا گیا۔ لیکن 3 دن کے بعد، یعنی کہ 27 اکتوبر کو جب اس کابینہ نے حلف اٹھایا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کابینہ سے حلف بھی صدر اسکندر مرزا نے لیا، اسی شام، یعنی کہ جس دن اس کیبنٹ نے حلف لیا اور اس کیبنٹ میں ایوب خان نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا، اسی شام اسکندر مرزا کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا، اور پھر سیم ڈے ایوب خان نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا اور مارشل لا احکامات کے تحت وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ ملک میں سیاسی سرگرمیاں مکمل طور پر روک دی گئیں، تمام سیاسی جماعتوں کو پابند کر دیا گیا، اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایوب خان نے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو شکنجے میں کسنے کا فیصلہ کیا، اور ایبڈو جاری کیا گیا، ایبڈو EBDO۔ سیاستدانوں کو کہا گیا کہ یا تو وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں یا پھر مقدمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت سارے سیاستدان خاموش ہو گئے، لیکن کچھ سیاستدان ایسے بھی تھے جو خاموش نہ ہوئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مثال کے طور پر خان عبدالقیوم خان کو گرفتار کر لیا گیا، حسین شہید سہروردی کو گرفتار کر لیا گیا، خان عبدالغفار خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طرح کچھ دیگر سیاستدان تھے جن کو پابند ثلاثت کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت
جبکہ تمام سیاسی جماعتیں خاموش تھیں، ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جس نے مارشاء اللہ کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، اور وہ تھے طلبہ و طالبات۔ اسٹوڈنٹس اس وقت ایوبی آمریت کے خلاف باہر نکلے، انہوں نے احتجاج شروع کیا، لیکن ان کی آواز کو بھی طاقت سے دبا دیا گیا۔ بعد ازاں یہی اسٹوڈنٹس اینٹی ایوب موومنٹ میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں ایک طویل عرصہ ملک میں سیاسی سرگرمیاں معطل رہیں۔ بعد میں ایوب خان نے ایک نیا آئین تشکیل دیا جسے ہم 1962 کے آئین کے حوالے سے جانتے ہیں، اور پھر اس آئین کے تحت ملک میں انتخابات کروائے گئے، اور ان انتخابات کے ذریعے یعنی کہ انڈائریکٹلی قومی اسمبلی منتخب کی گئی، اور 8 جون 1962 کو مارشاء اللہ کے 3 سال 8 ماہ بعد، اور یوں کہہ لیجیے کہ 1340 دن کے عرصے کے بعد ملک میں مارشاء اللہ اٹھا لیا گیا، اور ایک طرح سے محدود پیمانے پر سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں۔ جب یہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو اپوزیشن کے سیاستدانوں کو بھی موقع ملا کہ وہ اپنی آواز ایک نئے انداز میں اٹھائیں، اور اسمبلی کے اندر، اگرچہ یہ اسمبلی بی ڈی ممبرز کے ذریعے منتخب ہو کر آئی تھی اور انڈائریکٹلی الیکشن کے ذریعے وجود میں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسمبلی کے اندر اپوزیشن گروپ بننا شروع ہو گئے۔ اسی اثناء میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ منظور کروایا جائے، اور جولائی 1962 کو یعنی کہ اسمبلی کے وجود میں آنے کے فوری بعد پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اپوزیشن کے سیاستدانوں کا خیال تھا کہ 1962 کے آئین کے تحت ملک میں انسانی حقوق اور شخصی آزادیاں اور سیاسی آزادیاں پوری طرح سے بحال نہیں ہوئیں، لہذا 1956 کا آئین بحال کیا جائے۔ دوسری طرف حکومت پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے ذریعے اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو دبانا چاہتی تھی۔ اس ایکٹ کو جولائی کے وسط میں منظور کر لیا گیا۔ اس ایکٹ کی 4 نمایاں باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ برطرف سرکاری ملازم سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ اسی طرح 1 سال یا 1 سال سے زائد عرصہ اگر کوئی شخص اخلاقی جرم میں قید رہا ہو، اس کو سزا ہوئی ہو، تو وہ بھی سیاسی جماعت کا کوئی عہدیدار یا اس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ اسی طرح ایسے گورنر، وزراء اور سیاستدان جن کے اوپر مس کنڈکٹ کے الزامات تھے اور ان الزامات کے تحت ان کو برطرف کیا گیا تھا یا الگ کیا گیا تھا، وہ بھی سیاسی جماعتوں کا حصہ یا عہدیدار نہیں بن سکتے تھے۔ اسی طرح ایسے سیاستدان جو ایبڈو کے ذریعے معطل ہوئے تھے، برطرف ہوئے تھے یا ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ بھی سیاسی جماعت کے رکن یا عہدیدار بننے کے اہل نہیں تھے۔ سیاستدانوں کا یہ خیال تھا کہ اس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کر سیاسی سرگرمیاں شروع کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپنے مخالفین کو بالکل ناک آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کے سیاستدانوں میں کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، جدوجہد کرنا ہوگی، اور مل کر اس آمریت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس وقت اپوزیشن کے سیاستدان، خاص طور پر حسین شہید سہروردی، اگرچہ ان کو پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ملک میں مارشاء اللہ اٹھانے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ اپنی رہائی کے فوراً بعد انہوں نے سیاسی سرگرمیاں تیز کیں۔ جو اپوزیشن سیاستدان تھے ان سے رابطہ کیا، کبھی وہ ڈھاکہ جا رہے ہیں، کبھی وہ کراچی جا رہے ہیں، کبھی وہ لاہور آ رہے ہیں، اور مختلف اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت نے ان کے خلاف مظاہرے کروانے شروع کر دیے۔ اگر ہم اس دور کے اخبارات کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسی خبریں نظر آتی ہیں کہ سہروردی کے خلاف انجینئرڈ اور پلانڈ ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں، اور ایوب خان کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ عوام اس طرح کے سیاستدانوں کی بات نہ سنیں۔ لیکن حسین شہید سہروردی اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ NDF وجود میں آ جاتا ہے۔ اس فرنٹ میں
بہت سارے سیاستدان وہی تھے جو اس سے پہلے یونائٹڈ فرنٹ کا حصہ رہ چکے تھے، بہت ساری سیاسی جماعتیں وہی تھیں جو اس سے پہلے یونائٹڈ فرنٹ میں کمپوننٹ کے طور پر اکٹھی ہو چکی تھیں۔ اس طرح عام تاثر یہی ہے کہ یہ ایک طرح سے یونائٹڈ فرنٹ کی ایکسٹینشن تھی یہ الائنس۔ جب یہ الائنس بن جاتا ہے اور یہ الائنس اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرتا ہے، پبلک میٹنگز کا آغاز کرتا ہے اور جلسے جلوس شروع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 5 دسمبر 1963 کو اس الائنس کے ایک اہم سیاسی لیڈر حسین شہید سہروردی بیروت میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جاتے ہیں۔ یوں این ڈی ایف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اور کچھ عرصہ ان کی سیاسی سرگرمیاں معطل رہتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے این ڈی ایف اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرتا ہے اور اس میں کچھ مزید سیاسی جماعتیں شامل ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ 1956 کا آئین بحال کیا جائے، بنیادی انسانی حقوق بحال کیے جائیں اور ملک میں مکمل جمہوریت بحال کی جائے۔ اس مین ایجنڈے کے تحت ان کے کچھ دیگر نکات بھی تھے۔ مثال کے طور پر یہ چاہ رہے تھے کہ سیپریشن آف جوڈیشری فرام دی ایگزیکٹو، کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے۔ اسی طرح ان کا یہ خیال تھا کہ نیشنل اسمبلی سے بجٹ کی منظوری لی جائے اور ہمارا جو مالیاتی بل ہے وہ پارلیمنٹ کی منظوری سے منظور ہو۔ اسی طرح ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ملک میں ٹیکسز کی شرح کم کی جائے۔ بہرحال ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو تھا وہ 1956 کے آئین کی بحالی تھا۔ اسی طرح این ڈی ایف اس بات کا بھی مخالف تھا کہ حکومت جو دیگر ممالک کے ساتھ فوجی معاہدے کر رہی ہے وہ معاہدے نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں ایک آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ فرنٹ کامیاب نہیں ہو سکا اور ایوبی آمریت کا سلسلہ جاری رہا۔ سیاستدان آواز اٹھاتے رہے، لیکن اس وقت اقتدار پر ایوب خان کی جو گرفت تھی وہ خاصی مضبوط تھی اور این ڈی ایف اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس فرنٹ میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ مثال کے طور پر جو مسلم لیگ تھی وہ بحال ہوئی اور مسلم لیگ نے اپنے آپ کو ریسٹور کیا اور خواجہ ناظم الدین کی قیادت میں ایک طرح سے اپنی انڈیپینڈنٹ سرگرمیاں شروع کر دیں، جس سے فرنٹ کو نقصان ہوا۔ اسی طرح یہی سیاستدان 1965 کے صدارتی انتخابات میں سی او پی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک الائنس تشکیل دیتے ہیں۔ تو سی او پی ہمارا نیکسٹ موضوع ہوگا۔ لیکن اس سب کے باوجود فرنٹ کسی نہ کسی شکل میں ایوب خان کے دور حکومت کے خاتمے تک برقرار رہا اور 1969 میں یہ فرنٹ جو تھا یہ ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جمہوری پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے، جس میں نوابزادہ نصر اللہ خان، اسی طرح نظام اسلام پارٹی اور جسٹس پارٹی کے سیاستدان مل کر ایک نئی پارٹی تشکیل دیتے ہیں۔ اس طرح این ڈی ایف کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بطن سے ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل پاتی ہے۔ اگر آپ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ پر تفصیل سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی سورس تو اس دور کے اخبارات ہیں، یعنی کہ ایوب خان کے دور کے اخبارات، اور پھر اسی طرح کچھ کتابیں بھی اویلیبل ہیں، جن میں ایک اہم کتاب ڈاکٹر رفیق افضل کی پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان 1958 to 1969، اس کا والیوم 2۔ اسی طرح ایوب خان کے دور کی تاریخ و سیاست کے حوالے سے کچھ اور کتابیں بھی اویلیبل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔